السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ اسٹیج پر جلوہ افروز صدر اجلاس اور امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث فضیلت الشیخ قاری یونس الاثری حفظہ اللہ وتولا، ناظم اجلاس شیخ اشفاق سجاد السلفی حفظہ اللہ وتولا، اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالغفار السلفی حفظہ اللہ وتولا، اور دیگر علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اور مائیں اور بہنیں، قرآن کریم سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، مختصر وقت میں انشاءاللہ کچھ باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے افراتفری کا عالم ہے، یہ ایک جلسے کی تہذیب کے خلاف ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں، خدا را ایسی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ایسی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہ دینی مجلس ہوا کرتی ہے جہاں دین کی باتیں ہوتی، قرآن و احادیث کی باتیں ہوتی، اور مجھ سے پہلے جتنے علماء کرام، جتنے مقررین تشریف لائے، پرمغز بیانات کیے، دل یوں چاہتا تھا کہ وہ بیان کرتے چلے جائیں اور ہم سب سنتے چلے جائیں، اور ان تقاریر کے درمیان ہم اور آپ یوں ادھر ادھر بے توجہی کے عالم میں کرتے رہ جاتے ہیں۔ یہ صبر کے خلاف ہے، اور میں صبر کے تعلق سے ہی کچھ باتیں کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ آج ہر معاملہ بے صبری کی وجہ سے، ذرا سی کوئی بات ہوئی نہیں، ذرا سا کوئی معاملہ ہوا نہیں کہ فوراً افراتفری کا ماحول ہم نے آپ نے برپا کر دیا۔ رب کریم کا ساتھ ایسے معاملے میں چھوٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے بندوں اور ایسے بندیوں کے ساتھ ہوتا جو صبر کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتے، اور ہر معاملے میں صبر، دنیا داری کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، نماز ہو، روزے ہو، زکوٰۃ ہو، خیرات صدقات ہو، آپسی تعلقات کے معاملات ہوں، ہر اعتبار سے صبر پہلے آتا ہے۔ اور اسی کی فضیلت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی،
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، کلمہ ادا کرنے والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز کے ذریعے بھی اور صبر کرنے کے ذریعے بھی مدد طلب کیا کرو، مدد مانگو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے دنیا والو، اے امیروں، غریبوں اور بیماروں اور سارے لوگوں، مردوں عورتوں، صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے مدد مانگا کرو۔ اس لیے کہ رب کریم کی ذریعے سے اپنے بندوں کی مدد کیا کرتا ہے، اپنے بندیوں کی مدد کیا کرتا ہے۔ آگے یوں فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اور لوگوں یاد یوں رکھو، رب کریم تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ علماء کرام نے صبر کی جو 3 قسمیں بتلائی، سب سے پہلی قسم بتلایا کہ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر روک لینا، حبس النفس علی طاعت اللہ، رب کریم کی اطاعت پر اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت میں نماز بھی آ جاتی، روزے بھی آتے، زکوٰۃ بھی آتی، صدقات و خیرات آتے، آپسی تعلقات کا معاملہ بھی آ جاتا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور لوگوں الطہور شطر الایمان، اور ناپاک رہنے والوں اور پلیتی میں اپنا وقت گزارنے والوں، اے وہ لوگوں، اے نوجوانوں، اے مردوں، جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ استنجا کیسے لی جاتی، جنہیں یہ بھی معلوم نہیں پیشاب کرتے وقت، قضاء حاجت کرتے وقت پیٹھ کس طرف کرے، چہرہ کس طرف کرے، آدمی کو یہ بھی اندازہ نہیں۔ فرمایا طہور شطر الایمان، اور لوگوں صرف پاک رہ جاؤ گے، یہ آدھا ایمان شمار کیا جائے گا۔ والحمدللہ تملأ المیزان، فرمایا اپنی زبان تھوڑی سی چلا لوگے، ایک کلمہ ادا کرو گے، الحمدللہ اپنی زبان سے بولو گے، یاد رکھو اس کی اتنی اہمیت رب کریم نے بیان فرمائی۔ فرمایا کل قیامت کی گھڑی ہوگی، لوگ اپنے اپنے حساب و کتاب میں لگے ہوں گے، لوگوں کی نیکیاں بدیاں وزن کی جائیں گی۔ اللہ اکبر، جس آدمی نے اپنی زبان سے دنیا داری چھوڑ کر الحمدللہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہوئے خلوصی دل سے الحمدللہ کیا ہوگا، اللہ والوں کل قیامت میں نیکیاں دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ میں نے جو الحمدللہ کہے، نیکیاں مجھے آج اتنی ملی کہ ترازو بھر گیا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اگر کوئی آدمی سبحان اللہ بول دیتا ہے، الحمدللہ بول دیتا ہے، یاد رکھ لو آسمان و زمین کے درمیان جو خلا موجود ہے، سارا خلا بھر جاتا ہے۔ اور فرمایا والصلاۃ نور، اور لوگوں بے نمازیوں اور نماز کو اپنے لیے گرا سمجھنے والوں، اے نماز کی وقت اور لوگوں جسی موت آتی ہے، وہ آدمی جو اپنے کاروبار کی وجہ سے نماز کو قضا کیا جاتا ہے، وہ آدمی جو اپنے کام کی وجہ سے دن رات بہانے بنایا کرتا ہے، نماز ایک وقت کی نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا والصلاۃ نور، اے لوگوں نماز ایک روشنی ہے، نماز ایک نور ہے، نماز ایک چمکیلی شے ہے۔ اگر تم
نماز ادا کرو گے کل قیامت میں اس کا ثمرہ رب کریم کے سامنے روشنی کی شکل میں ملے گا۔ فَمَا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، اے امیرو، اے مالدارو، اے دولت مندو، اگر اللہ کی راہ میں غریبوں کا خیال کرتے ہو، یتیموں کو دیتے ہو، مدرسوں میں دیتے ہو، بیواؤں کا خیال کیا کرتے ہو، راہگیروں کو مجبوریوں میں دیا کرتے ہو، یوں جان لو دلیل اس بات کی بن جاتی ہے۔ اے لوگوں، احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوا آتا ہے کہ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، دولت سے ہر آدمی کو بڑی محبت ہوتی ہے، اپنے گھر بار سے محبت ہوا کرتی، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا، او لوگوں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگوں اپنے سب سے زیادہ محبوب چیز کو جب تک اللہ کی راہ میں نہ دو گے تم کبھی بھی نیکیاں پا نہیں سکتے۔ صدقہ دلیل ہو جاتی ہے اس بات کی کہ آدمی اپنے مال کی محبت کے باوجود اللہ رب العالمین کی محبت کو اپنے سامنے رکھتا یوں دیکھتا ہے میرے رب نے حکم جاری کیا۔ وہ لوگ جو اپنے مالوں میں غریبوں کا حق جانے، آج یہ کون سوچتا ہے جب اللہ رب العالمین نے آدمی کو دولت دے دی پھر آدمی یہ سوچ لگتا ہے یہ جی میری اپنی محنت کی کمائی ہے، میں نے خون پسینے ایک کیے، اس کی وجہ سے دولت آج آئی، میں کیوں کسی کا خیال کروں؟ یہ مولوی لوگ ہر روز چندے کے لیے ہر روز رسید لے کر کے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا وَأَسِيرًا، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے اس مال کی محبت کی باوجود یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو اپنے مالوں میں سے، اپنی دولت میں سے محبت کی باوجود دیا کرتا ہے۔ دلیل بن جاتی ہے کہ بندی کو اللہ کی ذات سے، اللہ رب العالمین کی دین سے، اللہ کی احکام سے محبت بنی ہے۔ اور آگے یوں فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر کرنا یہ بھی روشنی ہے، اور یہ روشنی ایسی علماء کرام نے اسے بیان کیا تپش والی روشنی ہوتی، نماز کو نور کہا گیا وہ بھی روشنی ہے، صبر یہ بھی روشنی۔ فرق علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ نور کے اندر تپش نہیں ہوتی، ٹھنڈا پن ہوتا، چاند کی روشنی جو زمین پہ پڑتی ہے آدمی اس کے ذریعے سے دنیا دیکھ لیتا ہے، اپنی راہوں کو تلاش کر لیتا ہے، دوسری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے، لیکن گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ لیکن وہی سورج کی روشنی اگر زمین پہ پڑتی ہے، آج یہ جون کے مہینے میں آدمی پسینے پسینے ہو جاتا، اور اسی کا یہ اثر ہے رات میں بھی پنکھے لگاؤ، کولر لگاؤ، ایسی لگاؤ، تب بھی گرمی کم نہیں ہوتی۔ وَجَعَلْنَا الْقَمَرَ نُورًا وَالشَّمْسَ ضِيَاءً، فرمایا میں نے چاند کو نور کا ذریعہ اور سورج کو ضیاء بنایا۔ معنی یہ ہوتا، مطلب یہ نکل جاتا ہے کہ صبر جو بندہ کرے گا اس کے اندر تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی، اور ان مصیبتوں پر بندے کو صبر کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان چیزوں پہ بندہ صبر نہیں کر سکتا تو سمجھ لیں کہ یہ بندہ پھر ناکام ہو جاتا ہے۔ رب کریم نے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے میرے نبی وَاصْبِرْ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے آپ صبر کریں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، اور آپ مچھلی والے کی طرح یونس علیہ السلام کی طرح نہ بنے۔
یہ طاعت پر ہم اور آپ دیکھیں، جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہو، فجر کی نیند کتنی پیاری ہوتی، رات بھر نیند نہ آئی ہو، 2 بجے کے بعد آدمی کو نیند بڑی پیاری آتی ہے، اور فجر اسی میں چلی جاتی، پھر آدمی شکایت بھی کرتا، مولانا کیا ہوا، کیوں ہماری پر اتنی مصیبت آ رہی ہے، پریشانیاں کیوں آ رہی ہے؟ اللہ رب العالمین سے بندے کو اگر محبت نہ ہو، پھر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، یہ وقت اجازت بھی نہیں دیتا، ہمارے شیخ محترم آگے بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور محدود وقت ملا، ابھی یہ تینوں پہلوؤں پہ اگر ہم بیان کرنے لگ جائیں یا کوئی بھی علماء کرام میں سے کوئی بیان کرنے لگ جائے، کافی وقت کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو صرف ایک سبق دے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ والوں، اے نوجوانوں، ہر شے میں صبر کیجئے۔ اگر آپ کوئی گناہ کا کام دیکھ رہے ہیں، زناکاری سے صبر، اسی طرح سے چوری ڈاکہ زنی سے صبر، یہ صبر کریں کہ ہمیں دنیا کے اندر رب کریم نے جب زندگی عطا فرمائی ہے، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا جس دن ہم بھی اہل و عیال والے بنیں گے، شادیاں ہوں گی، اس سے پہلے زناکاری میں ملوث ہو جانا یا اسی طرح اللہ رب العالمین کے حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں میں پڑ جانا، یہ بے صبری کی علامت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے صبر کا دامن تھام لینا ایک مسلمان کا، ایک پکا مومن کا کام ہوا کرتا ہے۔ رب کریم نے اس کی تعریف فرمائی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اور میرے پیغمبر، میں بھی ایسے صابر لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان کے کپڑے لباس نہیں دیکھتے، ان کے بنگلہ کوٹھی نہیں دیکھتا، ان کی بڑی جائیدادیں نہیں دیکھتا، میں یہ دیکھتا ہوں بندہ صبر کرنے والا ہو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو راتوں دن غریبی کی حالت میں بھی اپنے رب کو پکارنے والا بندہ ہو۔ اے میرے نبی، میرا حکم ہے آپ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، امیری غریبی کا یہاں کوئی معنی نہیں ہو جاتا۔ رب کریم سے دعا، یا اللہ ہم سب کو صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ناصبری کی وجہ سے ہم گنہگار بن جاتے، ناصبری کی وجہ سے ہم چوریاں اور کیا کہ ATM مارنے کا کام کرنے لگ جاتے۔ پروردگار عالم الہ العالمین تجھ سے دعا کرتے، یا اللہ ہمارے مردوں کو، عورتوں کو، ماں بہنوں کو، بہن بیٹیوں کو، سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ آئے، علماء کرام آئے بیان کے، سب سے پہلے علماء کرام کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، پھر عوام الناس کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے برادرم فضیلت الشیخ امام الاسلام عصری حفظہ اللہ، جنہوں نے ایک مخصوص لب و لہجہ میں شاندار خطاب پیش فرمایا۔ میرے بھائیوں، جو ادھر ادھر گھوم رہے ہیں وہ جگہ لے کر کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ جن کے